اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ ماہ مبارک رمضان کی ایام علویہ میں آپ تمام حضرات کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے مولائے متقیان کی ضربت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام مومنین و مومنات کو اس منزل کے اوپر یہ التجا کرتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے ذکر علی علیہ السلام کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ قاتل مولائے متقیان کے اوپر آپ لعن اور نفرین کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اہم ترین دعا ہے جو ہر انسان کو ہر منزل کے اوپر میسر نہیں ہوتی۔ یہ توفیق وہ ہے کہ جو صرف خداوند وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ ان افراد کو حقیقتاً مولائے متقیان کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کے بارے میں گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے موضوع کے دوسرے مرحلے میں تقریباً آخری مرحلے میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ بس 2 دن کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت اقدس اس منزل کے اوپر، بلکہ تقریباً اس منزل کے اوپر آپ حضرات کی خدمت اقدس میں بس آگے جب ہم سلیقہ گفتگو کے اوپر انشاءاللہ سلیقہ دعا پہ گفتگو کریں گے تب انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ حقیقتاً دعا کے کیا فوائد ہیں۔ ظاہر ہے کہ مختلف اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں مختلف توجیہات پیش کیں، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دعا کہاں اور کب اور کس طرح سے ہونا چاہیے، سلیقہ دعا کیا ہونا چاہیے۔ دعا مشاہد، میں نے خدمت میں عرض کیا تھا مسجد حرام دعا کے لیے بہت اہم جگہ، مسجد نبوی روضہ رسول دعا کے لیے اہم جگہ، عرفات دعا کے لیے اہم جگہ، پھر میں نے خدمت میں عرض کیا مشاہد ائمہ، تو مشاہد ائمہ میں نے نجف اشرف کا ذکر کیا، اور کل میں نے آپ کی خدمت اقدس میں معلّہ کا ذکر کیا۔ مختلف جگہیں ہیں، آج بھی جلدی جلدی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات متوجہ ہوں اور میں کچھ چیزوں کو گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ، کہ اللہ نے قتل حسین کے عوض حسین کو کچھ چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ کیا کیا؟ پہلی منزل ان جعل الامام، اللہ نے امامت کو ذریت حسین میں قرار دی، ایک منزل۔ والشفاء فی تربتہ، اور حسین کے مٹی کو اور قبر کی مٹی کو حسین کے اللہ نے شفا رکھا ہے، خاک شفا بنا دیا، یہ دوسری منزل ہے۔ وہ اجابت الدعاء عند قبرہ، اور حسین کی قبر کے دعا کی جاتی ہے وہ دعا فوراً اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ 3 منزلیں ہیں۔ ولا تعد ایام زائری جائیا وراجعیا من عمرہ، اور انسان جو زائر حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے آنے اور جانے کے ایام کو اللہ اس کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے یہ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے فرض کیے 60 سال تو ہر دن کا حساب اس سے اللہ رہے گا کہ اس نے کس دن کیا اس کو کرنا چاہیے تھا اور کیا اس نے نہیں کیا۔ اس منزل کے اوپر اگر کوئی زائر قبر حسین ہے اور فرض کیجیے اس نے 1 مہینہ زیارت قبر حسین کے لیے صرف کیا ہے، تو وہ گویا اگر 60 سال کی عمر ہے تو اس کو 59 سال 11 مہینے کا حساب دینا ہوگا، 12ویں مہینے کا حساب اس لیے نہیں دینا ہوگا کہ اللہ نے قتل حسین کے عوض حسین کے اوپر یہ چیزیں معین فرمائی ہیں، اور حسین کے عوض تمام زائرین حسین کو اس سہولت دی ہے کہ ان کے آنے اور جانے کا جو زیارت کے لیے ایام صرف ہوئے ہیں وہ ان کی عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ اسے یہی نہیں، اگر آپ دیکھیں تو صرف کربلا معلیٰ ہی نہیں بلکہ اور جتنے بھی مشاہد مقدسہ ہیں، مثلاً مشہد مقدس جانا چاہیں آپ، مولا امام رضا کے خدمت میں جانا چاہیں تو وہاں بھی یہی نوعیت ہے۔ وہ تمام جگہیں ہیں کہ جہاں پر انسان اگر جاتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔
آئیے میں روایت مرض کروں، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں اس منزل کے اوپر عجیب کیفیت ہے، بلکہ معاف کیجیے امام علی نقی علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَوَاطِنَ، اللہ کے نزدیک کچھ جگہیں ہیں، یحب ان یدعا فیہا فیجیب، لہذا اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگ جا کے دعائیں کریں تاکہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ یعنی اللہ نے کچھ جگہوں کو پسند کیا ہے کہ ان جگہ جانے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ حَائِرَ الْحُسَيْنِ مِن تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، اور حائر حسین جگہوں کے اندر ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ بھی ہے اس منزل کے اوپر میں امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کے جملے فرماتے ہیں من کانت لہو حاجہ، جس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنی ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، فَلْيَذُرْ قَبْرَ جَدِّ الرِّضَا علیہ السلام بطوس، تو اسے چاہیے کہ اس سرزمین طوس پہ جائے، وہاں میرے جد امجد امام علی رضا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، وہاں جا کے وہ دعا کریں۔ اور فرما رہے ہیں دعا کب اور کہاں، تو دعا جائی اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ قبروں کے نزدیک جائیں، وہاں دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ کوئی سرزمین طوس جائے، مشہد مقدس جائے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے ایک منزل، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ رَأْسِهِ رَكْعَتَيْنِ، وہ چاہیے کہ امام علی رضا کے سر کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھے، وَلْيَجْتَهُ فِي قُنُوتِهِ، اور اس نماز کے قنوت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرے۔ غور کیجئے گا فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ فِي مَأْثَمٍ أَوْ قَطْعِيَّةِ رَحْمٍ، اگر اس کی دعا کسی گناہ سے متعلق نہیں ہے، سے متعلق نہیں ہے، تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ غور کیجئے گا وَإِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ لَبُقْعَةٌ مِّن بِقَاءِ الْجَنَّةِ، یاد رکھو میرے جد امجد کی قبر جنت کے باغوں میں سے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، لا یزورها مؤمن الا اعتقہ اللہ من النار، یاد رکھو کوئی مومن اس جگہ کی زیارت نہیں تو اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا، وہ اہلہ الی دار القرار، اور اس کو دار قرار میں رکھ دے گا۔ کیا مطلب؟ اس کو اللہ جنت میں، یعنی حقیقتاً ان جگہوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر ان جگہوں کے اندر مسجد کوفہ، جو خاص طور پہ آج مختلف لوگ جو نجف شرف میں ہوں گے وہ کوفے میں گئے ہیں، اور ان کی کچھ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، مختلف لوگ، ہمیں بھی 2 سال قبل زیارت کی توفیق میسر ہوئی تھی، اللہ اکبر، تمام لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خاص طور پہ شب ضربت میں مسجد کوفہ پہنچائیں، اور خاص طور پہ صبح کی اذان کے وقت کیا سما ہوتا ہے۔ تو اس منزل کو روایت کے جملے کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد کوفہ میں جانا چاہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں فی فضل کوفہ، جو مسجد کوفہ کا فضل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما دعا فیہ مکروب بمسئلہ فی حایت من الحوائج، بہت زیادہ مغموم ہو، بہت زیادہ مکروب ہو، اور اپنی حاجتوں میں بہت زیادہ پریشان ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی حاجتوں کو لے کے مسجد کوفہ میں جائے، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں ان حاجتوں کو پیش کرے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وَفَرَّجَ عَنْهُ قُرْبَتَهُ، اور اللہ اس کے کرب کو، اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو اللہ دور کر دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی مسجد سہلہ بھی ہے، مختلف جگہوں پہ ہے، اس منزل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ان جگہوں پر اگر دعائیں کی جائیں تو اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری فقط دعا کرنے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعا کو بھی دیکھیں، دعا کب کر رہے ہیں ان جگہوں کو بھی دیکھیں، اس لیے کہ ہر وقت ہر مانگا جاتا۔ فرض کیجئے اگر مجھے چند روپے کی ضرورت ہو اور میں آپ کے پاس میں آ کے مانگوں، تو ایسا نہیں کہ جس وقت چاہوں گا میں مانگوں گا، رات کو 2 بجے میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، آپ سو رہے ہوں تو، اور میں بہت ہی قریبی کیوں نہ ہوں، اور آپ سے آگے کہوں کہ مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے یا 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ کے لاکھ قریبی صحیح، لیکن آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے مجھ سے ضرور کہیں گے کہ آپ کیوں آئے ہیں، کس وقت آئے ہیں۔
لیا ہوتا کیا وقت ہو رہا ہے، ہم آرام کر رہے ہیں کیا آرام نہیں کر رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں کہ ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ یعنی گویا جب عام انسان سے مانگتے وقت ہم وقت کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم جگہ کا لحاظ کرتے ہیں، تو جب اپنے پروردگار کی بات وہاں بھی وقت کا بھی خیال رکھیں، جگہ بات کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو ہر جگہ بلند ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا پسند کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں مانگو، خلوص کے ساتھ مانگو، انکساری کے ساتھ مانگو، آپ ہر جگہ سر اٹھا کے جائیں یہ اسے پسند ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جب جائیں تو سر جھکا کے جائیں، سر کو خاک پہ رکھتے ہوئے جائیں، سر کو سجدے میں رکھتے ہوئے جائیں۔ انسان انکساری کا اظہار کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اس کو عطا بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غور فرمایا، ایسے ہی مسجد سہلہ بھی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اپنی دعاؤں کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ روایت میں موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسجد سہلہ کی فضیلت میں یہ بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں ما فصل فیہ بین العشاءین، اگر کوئی بھی انسان جو حال ہو اگر وہاں آتا ہے اور نماز عشاء پڑھتا ہے اور نماز عشاء کے درمیان، نماز مغرب و عشاء کے درمیان وہ نماز پڑھتا ہے اور اپنی دعا کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتا ہے، فرماتے ہیں ودع اللہ الا فرج اللہ کربتا، تو جب وہ دعا کرتا ہے نماز عشاء، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی عشاء اور مغربین کے درمیان، تو اللہ اور ہر قسم کے اس سے کرب کو اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو جتنے بھی ائمہ طاہرین کے مشاہد مشرفہ ہیں، چاہے وہ جنت البقیع ہو، چاہے وہ کاظمین ہو، چاہے وہ نجف اشرف ہو، چاہے وہ اس منزل ہو، چاہے وہ قم المقدس ہو، چاہے وہ مشہد مقدس ہو، اور چاہے شہزادی کبریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مبارک شام ہو، شہزادی سکینہ بنت الحسین کا، یا ان کے علاوہ جتنے بھی اولیاء خدا اور عہدیداران منصب الہیہ ہیں، ان کی بارگاہ میں جائیے تو ان جگہوں کے اوپر اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس منزل کے اوپر میں آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس ایک روایت کو اور عرض کروں گا اور آپ کی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ خاص طور پہ اہم ترین منزل آپ کی خدمت دست میں آج شب 20 رمضان کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس بات کو اور اپنی زندگی میں اس کو شامل فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے والدین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو چاہے کہ اس نعمت سے جتنا فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ جو انسان بھی اس منزل کے اوپر سمجھ سکتا ہے تو یقیناً اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اس عنوان کے تحت کہ وہ جگہیں اور وہ تمام مقامات کہ جن مقامات کے اوپر دعاؤں کی قبولیت معصومین علیہم السلام، وہ جگہیں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے ان تمام عنوان کو رکھا ہے۔ تو والدین اگر زندہ و سلامت ہیں تو چاہیے کہ ان کے پاس میں جائے اور ان سے کہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں، اور اگر والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور چلے گئے ہیں تو اب استجابت دعا کا بہت بڑا مقام اگر کسی انسان کی، میں چیلنج کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب تک میں نے اس لہجے کو اختیار نہیں کیا، آج اس لہجے کو اختیار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے والدین جا چکے ہیں اور وہ بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت کو پیش کر کر کے تھک گیا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اب جملہ سنیے، اس منزل کے اوپر مولا متقی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ آپ کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی۔ فرماتے ہیں زورو موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ، جو بھی تمہارے مردے ہیں، باپ مر گیا ہے قبر پہ جاؤ، ماں کا انتقال ہو چکا ہے قبر پہ جاؤ، دادا دادی مر چکے ہیں قبروں پہ جاؤ، نانا نانی مر چکے ہیں قبروں پہ جاؤ، زورو موتاکم، متقین فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، اس لیے کہ جب تم ان کی قبروں پہ جاتے ہو تو وہ تمہارے زیارت پہ، ان کی قبروں پہ جانے پہ تمہاری زیارتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب تم ان کی قبروں پہ جاتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو فرح ملتی ہے، ان کو خوشی ملتی ہے، لہذا ان کی قبروں پہ جاؤ۔ اب جملہ سنیے گا، وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ
وقب عند قبر امہ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی قبر پہ جائے اور وہاں اللہ سے مانگے، اپنی ماں کی قبر پہ جائے اور وہاں اللہ سے مانگے، باپ کی قبر پہ جا کے اللہ سے مانگے، ماں کی قبر پہ اللہ۔ مولا متقی فرماتے ہیں بما یدعو لہما، جو بھی ان کی بارگاہ میں تم دعا کر سکتے ہو دعا کرو، پھر اس دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ جو تم باپ کی اور ماں کی قبر پہ جا کے دعائیں مانگو گے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یقیناً انشاءاللہ مواطن اور بھی ہیں، کچھ چیزیں اہم ترین منزلیں ہیں انشاءاللہ۔ کی گفتگو جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں کروں گا کل سے جو گفتگو شروع ہوگی اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ تمام لوگ تشریف لائیں، اس لیے کہ گفتگو بہت اہم مرحلے میں شامل ہو رہی ہے۔ اب مرحلہ کیسے کا، اور میں چاہوں گا کہ اس کیسے کو آپ اچھی طرح محفوظ رکھیں تاکہ کبھی بھی اس قسم کے شکوے زبان پہ نہ آنے پائیں۔ آخر میں پھر التجا کرتا ہوں اور کہ آپ لوگ وقت معین کے اوپر صبح کو ٹھیک 11 بجے اہمیت قرآن اور ماہ رمضان کے موضوع پہ گفتگو لائیو جاری ہے، اور رات کو 10 بجے دعا کیوں کب کیسے کے عنوان پہ گفتگو جاری ہے۔ ہمارے آفیشیلی پیج کو لائک کریں، اپنے تمام دوستوں کو احباب کو ہمارے پیج کو شیئر کریں، ان سے کہیے کہ وہ اس کو لائک کریں، پر تشریف لائیں، استفادہ کریں انشاءاللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔